مسلمان اور قیامت تک آنے والے انسان اس بات کو سامنے رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مدینہ ہجرت کیوں کی، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے جان مال کو چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے، تاکہ مکے سے مدینے کے طرف ہجرت فرمائی۔ صحابہ نے قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس ہجرت کو سامنے رکھ کر کہ دین پر قربانیاں ہیں، جس کی جتنی قربانی اتنی اللہ کی مہربانی ہوگی، جس کی جتنی قربانی اتنی اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ اب تو ہجرت نہیں ہے مکے سے مدینے، اب ہجرت یہ ہے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں کو چھوڑ، گناہوں کو ترک کر دے، حقیقی مہاجر ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کر دے، تھوڑی سی لذتوں کی خاطر، تھوڑی سی تھوڑی سے چند دنوں کے مزے اور چاشنیوں کی خاطر اتنے بڑے اللہ کو ناراض کرنا، ان کے احکامات کو چھوڑنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑنا، تاکہ مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سامنے ہو۔ اب مکے سے مدینے ہجرت تو نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہجرت ابھی بھی باقی ہے کہ اپنی زندگی سے گناہوں کو چھوڑ دے، صغیرہ گناہوں سے توبہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ، چھوٹے گناہوں سے توبہ، بڑے گناہوں سے توبہ، ظاہری گناہوں سے توبہ، باطنی گناہوں سے توبہ، باطنی گناہوں سے توبہ۔ یہ گناہ انسان، یہ روگ ہیں، یہ ناسور ہیں، یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہاں کہ گناہ ہو اور پریشانیاں نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا کہ ساری پریشانیوں کا محور اور سارے مسائل کا محور صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس وجہ سے ہجرت کو رکھا گیا۔